السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اردو کے چند اسباق پڑھ لیے ہیں، تو اب ہم اپنی ورک بک شروع کرنے لگے ہیں اور ورک شیٹ نمبر 1 سے نمبر 1 سے شروع کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ورک شیٹ نمبر 1 کس سے متعلق ہے؟ فعل کی اقسام سے۔ اقسام قسم کی جمع ہے، ٹھیک ہے، یعنی فعل کی قسمیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آئیے، معنی کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہے لفظ اور ایک ہے لفظ کا معنی۔ تو معنی کے لحاظ سے فعل کی 3 اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو اقسام نہیں پڑھنا، آپ نے حمزہ پر زبر پڑھنی ہے، اقسام، لفظ اقسام ہوتا ہے یعنی قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فعل لازم، نمبر 2 فعل متعدی اور نمبر 3 فعل ناقص۔ یہ میں نے آپ کی آسانی کے لیے نمبر لگا دیے ہیں۔ بیٹا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فعل لازم، فعل متعدی اور فعل ناقص یہ ہوتے کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آئیے اب ہم پڑھتے ہیں اس کو کہ ان کی تعریف کیا ہے اور ان کی مثالیں کیا ہیں۔ مثلا یہ 6 مثالیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں۔ پہلی اور دوسری مثال جو ہے یہ فعل لازم کی ہے، تیسری اور چوتھی مثال فعل متعدی کی ہے اور 5ویں اور 6ٹھی مثال فعل ناقص کی ہے۔ جب ہم ان کی تعریفیں آگے پڑھیں گے تو آپ کو بخوبی سمجھ میں آ جائے گا کہ فعل لازم، فعل متعدی اور فعل ناقص کسے کہتے ہیں۔ تو آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ جملہ نمبر 1 اور 2 میں آیا اور گیا، ٹھیک ہے نا، حامد آیا جملہ نمبر 1، امین گیا جملہ نمبر 2۔ تو یہ آیا اور گیا ایسے فعل ہیں جن کا اثر صرف فاعل تک رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس نے اپنے فاعل پر اثر کیا ہے، اپنے سبجیکٹ پر۔ فاعل کہتے ہیں سبجیکٹ کو۔ دوسرے لفظوں میں یا یوں کہیے کہ صرف فعل اور فاعل سے جملے مکمل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، مفعول کی یعنی آبجیکٹ کی ضرورت نہیں پڑی، فعل اور فاعل سے مل کر ہی پورا جملہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس فعل کو جس کا اثر، اس فعل کو جس کا اثر صرف فاعل تک رہے فعل لازم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا فعل جس کا اثر صرف فاعل تک رہے یعنی سبجیکٹ تک رہے، مفعول لانے کی ضرورت نہ ہو، آبجیکٹ لانے کی ضرورت نہ ہو، تو وہ فعل کون سا فعل کہلاتا ہے؟ فعل لازم۔ جیسے حامد آیا، اب یہاں پر آبجیکٹ کی ضرورت نہیں، حامد آیا، ٹھیک ہے۔ امین گیا، تو جملہ پورا ہو رہا ہے، لہٰذا ہم کہیں گے آیا اور گیا یہ فعل لازم ہے۔ آگے دیکھیے، جملہ نمبر 3 اور 4 میں خریدی اور لکھتا ہے۔ جملہ نمبر 3 میں کیا ہے؟ نعیم نے گھڑی خریدی، خریدی فعل ہے۔ اسلم خط لکھتا ہے، ٹھیک ہے، لکھتا ہے یہ بھی کیا ہے؟ فعل ہے۔ تو جملہ نمبر 3 اور 4 میں خریدی اور لکھتا ہے ایسے افعال ہیں، یعنی افعال فعل کی جمع ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے فعل ہیں جن کا اثر فاعل سے گزر کر مفعول یعنی آبجیکٹ، اور وہ کیا ہے؟ گھڑی اور خط۔ نعیم نے گھڑی خریدی، اسلم خط لکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری مثال میں گھڑی ہے اور چوتھی مثال میں وہ مفعول کیا ہے؟ خط تک پہنچتا ہے، جن کا اثر فاعل سے گزر کر مفعول تک پہنچتا ہے، ایسے افعال کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہو گیا فعل متعدی کا کہ جس کا اثر صرف فاعل تک نہ رہے، فاعل تک محدود نہ رہے، بلکہ مفعول تک بھی پہنچے۔ فاعل پر جملہ پورا نہیں ہوتا، مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کر ہمارا جملہ مکمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا فعل کون سا کہلاتا ہے؟ فعل متعدی۔ نعیم نے گھڑی خریدی، اسلم خط لکھتا ہے۔ اور یہ فعل لازم کو انگلش میں کہتے ہیں انٹرانزٹیو ورب، اور فعل متعدی کو کہتے ہیں ٹرانزٹیو ورب، ٹھیک ہے۔ رہا اب آگے فعل ناقص، وہ کسے کہتے ہیں؟ تو وہ بھی پڑھتے ہیں ہم، آئیے۔ جی، جملہ نمبر 5 اور 6 میں تھا اور ہے ایسے افعال ہیں۔ جملہ نمبر 5 اور 6 دوبارہ ہم دیکھتے ہیں۔ اشرف بیمار تھا، اکرم ہوشیار ہے، یہ تھا اور ہے، ٹھیک ہے۔ 5ویں جملے میں تھا اور 6ٹھے جملے میں ہیں۔ تو جملہ نمبر 5 اور 6 میں تھا اور ہیں ایسے افعال ہیں جو کسی پر اثر نہیں ڈالتے بلکہ اثر کو ثابت کرتے ہیں۔ دیکھیں بچوں، اشرف بیمار تھا، اب یہ تھا جو ہے اس نے کسی پر اثر تو نہیں ڈالا، اس نے صرف اثر کو ثابت کیا ہے کہ اشرف بیمار ہے، تھا، یعنی اس کے بیمار ہونے کو ثابت کر رہا ہے۔ اکرم ہوشیار ہے جو ہے اکرم کے ہوشیار ہونے کو ثابت کر رہا ہے، اثر ڈال نہیں رہا۔
یا یوں کہیے کہ فاعل کی حالت یا کیفیت بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، فاعل کی کیا حالت ہے، فاعل کی کیا کیفیت ہے، یہ فعل ناقص یہ بتاتے ہیں، ایسے افعال کو فعل ناقص کہتے ہیں۔ جیسے اشرف بیمار تھا، اب بیمار ہونے کی کیفیت بیان کی، حالت بیان کی، اکرم ہوشیار ہے، یہ اکرم کے ہوشیار ہونے کی کیفیت بیان کی، تو یہ فعل ناقص ہو گیا، ٹھیک ہے۔ امید ہے بچوں آپ کو یہ تینوں قسمیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگلے سبق میں ہم ان کی یہ جو آگے جملے دیے گئے ہیں ان کو ہم پڑھیں گے کہ یہ کون سے ہیں، فعل لازم میں آئیں گے، فعل متعدی میں آئیں گے یا فعل ناقص میں آئیں گے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔